قضات باب نمبر 11۔ اس وقت جلاد میں ایک زبردست سورما بنانے میں افتح تھا۔ باپ کا نام جلاد تھا جبکہ ماں قصبی تھی، لیکن باپ کی بیوی کے بیٹے بھی تھے۔ جب بالغ ہوئے تو ان نے افتح سے کہا، ہم میراث تیرے ساتھ نہیں بانٹیں گے کیونکہ تو ہمارا سگا بھائی نہیں ہے۔ انہوں نے اسے بھگا دیا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے ملک طوب میں جا بسا۔ وہاں کچھ آوارہ لوگ اس کے پیچھے ہو لیے جو اس کے ساتھ ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہے۔ جب کچھ دیر کے بعد امونی فوج اسرائیل سے لڑنے آئی تو جلعاد کے بزرگ افتح کو واپس لانے کے لیے ملک طوب میں آئے۔ انہوں نے گزارش کی، آئے امونیوں سے لڑنے میں ہماری رہنمائی کریں، لیکن افتح نے اعتراض کیا، آپ اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہیں جب مصیبت میں ہے؟ آپ ہی نے مجھ سے نفرت کر کے مجھے باپ کے گھر سے نکال دیا تھا۔ بزرگوں نے جواب دیا، ہم اس لیے آپ کے پاس واپس آئے ہیں کہ آپ امونیوں کے ساتھ جنگ میں ہماری مدد کریں۔ اگر آپ ایسا کریں تو ہم آپ کو پورے جلاد کا حکمران بنا لیں گے۔ افتح نے پوچھا، اگر میں آپ کے ساتھ امونیوں کے خلاف لڑوں اور رب مجھے ان پر فتح دے تو کیا آپ واقعی مجھے اپنا حکمران بنا لیں گے؟ انہوں نے جواب دیا، رب ہمارا گواہ ہے، وہی ہمیں سزا دے اگر ہم اپنا وعدہ پورا نہ کریں۔ یہ سن کر افتح جلاد کے بزرگوں کے ساتھ مصپا گیا۔ وہاں لوگوں نے اسے اپنا سردار اور فوج کا بڑا افسر بنا لیا۔ مصپا میں اس نے رب کے حضور وہ تمام باتیں دہرائی جن کا فیصلہ اس نے بزرگوں کے ساتھ کیا تھا۔ جنگ سے گریز کرنے کی کوشش۔ پھر افتح نے امونی بادشاہ کے پاس اپنے کاہنوں کو بھیج کر پوچھا، ہمارا آپ سے کیا واسطہ کہ آپ ہم سے لڑنے آئے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، جب اسرائیلی مصر سے نکلے تو انہوں نے ارنون، یبوک اور یردن کے دریاؤں کے درمیان علاقہ مجھ سے چھین لیا۔ اب اسے جھگڑا کیے بغیر مجھے واپس کر دو۔ پھر افتح نے اپنے کاہنوں کو دوبارہ امونی بادشاہ کے پاس بھیج کر کہا، اسرائیل نے نہ تو موآبیوں سے اور نہ امونیوں سے زمین چھینی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب ہماری قوم مصر سے نکلی تو وہ ریگستان میں سے گزر کر بحر کلزم اور وہاں سے ہو کر قادس پہنچ گئی۔ قادس سے انہوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس قاصد بھیج کر گزارش کی، ہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دیں، لیکن اس نے انکار کیا۔ پھر اسرائیلیوں نے موآب کے بادشاہ سے درخواست کی، لیکن اس نے بھی اپنے ملک میں سے گزرنے کی اجازت نہ دی۔ اس پر ہماری قوم کچھ دیر کے لیے قادس میں رہی۔ آخرکار وہ ریگستان میں واپس جا کر ادوم اور موآب کے جنوب میں چلتے چلتے موآب کے مشرقی کنارے پر پہنچی، وہاں جہاں دریائے ارنون اس کی سرحد ہے۔ لیکن وہ موآب کے علاقے میں داخل نہ ہوئے بلکہ دریا کے مشرق میں خیمہ زن ہوئے۔ وہاں سے اسرائیل نے حزبون کے رہنے والے اموری بادشاہ سیہون کو پیغام بھجوایا، ہمیں اپنے ملک میں سے گزرنے دیں تاکہ ہم اپنے ملک میں داخل ہو سکیں۔ لیکن سیہون کو شک ہوا، اسے یقین نہیں تھا کہ وہ ملک میں سے گزر کر آگے بڑھیں گے۔ اس نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اپنے فوجوں کو جمع کر کے یاز شہر میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں کے ساتھ لڑنے لگا۔ لیکن رب اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے تمام فوجوں کو اسرائیل کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے انہیں شکست دے کر اموریوں کے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام علاقہ جنوب میں دریائے ارنون سے لے کر شمال میں دریائے یبوک تک اور مشرق کے ریگستان سے لے کر مغرب میں دریائے یردن تک ہمارے قبضے میں آ گیا۔ دیکھیں، رب اسرائیل کے خدا نے اپنی قوم کے آگے آگے اموریوں کو نکال دیا ہے، تو پھر آپ کا اس ملک پر قبضہ کرنے کا کیا حق ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جسے آپ کے دیوتا کموس نے آپ کے آگے سے نکال دیا ہے، اس کے ملک پر قبضہ کرنے کا آپ کا حق ہے۔ اسی طرح جسے رب ہمارے خدا نے ہمارے آگے آگے نکال دیا ہے، اس کے ملک پر قبضہ کرنے کا حق ہمارا ہے۔ کیا آپ اپنے آپ کو موآبی بادشاہ بلق بن صفور سے بہتر سمجھتے ہیں؟ اس نے تو اسرائیل سے لڑنے بلکہ جگڑنے تک کی ہمت نہ کی۔ اب اسرائیلی 300 سال سے حزبون اور اروئیر کے شہروں میں ان کے گرد و نواح کی آبادیوں سمیت آباد ہیں، اور اسی طرح دریائے ارنون کے کنارے پر کے شہروں میں۔ آپ نے اس دوران ان جگہوں پر قبضہ کیوں نہیں کیا؟ چنانچہ میں نے آپ سے غلط سلوک نہیں کیا بلکہ آپ ہی میرے ساتھ غلط سلوک کر رہے ہیں، کیونکہ مجھ سے جنگ چھیڑنا غلط ہے۔ رب جو منصف ہے وہی آج اسرائیل اور امون کے جھگڑے کا فیصلہ کرے۔ لیکن امونی بادشاہ نے افتح کے پیغام پر دھیان نہ دیا۔ افتح کی فتح۔ پھر رب کا روح افتح پر نازل ہوا اور وہ جلعاد اور منسی میں سے گزر گیا۔ پھر جلعاد کے مصپا کے پاس واپس آیا، وہاں سے وہ اپنی فوج لے کر امونیوں سے لڑنے نکلا۔ پہلے اس نے رب کے سامنے قسم کھائی، اگر تو مجھے امونیوں پر فتح دے اور میں صحیح سلامت لوٹوں تو جو کچھ بھی پہلے میرے گھر کے دروازے سے نکل کر مجھ سے ملے وہ تیرے لیے مخصوص کیا جائے گا، میں اسے بسم ہونے والی قربانی کے طور پر پیش کروں گا۔ پھر افتح امونیوں سے لڑنے گیا اور رب نے اسے ان پر فتح دی۔ افتح نے اروئیر میں دشمن کو شکست دی۔
اور اسی طرح منیت اور ابیل کرامیم تک مزید 20 شہروں پر قبضہ کر لیا۔ یوں اسرائیل نے امون کو زیر کر دیا۔ ابتا کی واپسی۔ اس کے بعد ابتا مصپا واپس چلا گیا۔ وہ ابھی گھر کے قریب تھا کہ اس کی اکلوتی بیٹی دف بجاتی اور ناچتی ہوئی گھر سے نکل آئی۔ ابتا کا کوئی اور بیٹا یا بیٹی نہیں تھی۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ رنج کے مارے اپنے کپڑے پھاڑ کر چیخ اٹھا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے خاک میں دبا کر تباہ کر دیا ہے، کیونکہ میں نے رب کے سامنے ایسی قسم کھائی ہے جو بدلی نہیں جا سکتی۔ بیٹی نے کہا، ابو آپ نے قسم کھا کر رب سے وعدہ کیا ہے، اس لیے لازم ہے کہ میرے ساتھ وہ کچھ کریں جس کی قسم آپ نے کھائی ہے۔ آخر اسی نے آپ کو دشمن سے بدلہ لینے کی کامیابی بخش دی ہے۔ لیکن میری ایک گزارش ہے، مجھے 2 ماہ کی مہلت دیں تاکہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں جا کر اپنی غیر شادی شدہ حالت پر ماتم کروں۔ ابتا نے اجازت دی۔ پھر بیٹی 2 ماہ کے لیے اپنی سہیلیوں کے ساتھ پہاڑوں میں چلی گئی اور اپنی غیر شادی شدہ حالت پر ماتم کیا۔ پھر وہ اپنے باپ کے پاس واپس آئی اور اس نے اپنی قسم کا وعدہ پورا کیا۔ بیٹی غیر شادی شدہ تھی۔ اس وقت سے اسرائیل میں دستور رائج ہے کہ اسرائیل کی جوان عورتیں سالانہ 4 دن کے لیے اپنے گھروں سے نکل کر ابتا کی بیٹی کی یاد میں جشن مناتی ہیں۔